اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج یکم محرم الحرام خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ ناظرین، آج تک ہم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور مناقب کے حوالے سے سنا ہے، لیکن آئیے آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو 1400 سال سے لے کے آج تک تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے جو میں ابھی آگے بیان کروں گا، اور اس پر امت کا اجماع ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ ناظرین، یہ عقیدہ 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد مخلوق میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ناظرین، 1445 ہجری چل رہا ہے، اور میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑے امام جن کی وفات 792 ہجری میں ہوئی، ان کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح عقائد، اس میں آپ یہ اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ وَأَفْضَلُ الْبَشَرِ بَعْدَ نَبِيِّنَا ای بعد الانبیاء، یعنی انبیاء کے بعد افضل البشر کون ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق، ثم الفاروق، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم عثمان ذو النورین، پھر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم علی المرتضیٰ، پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ ناظرین، افضل سے کیا مراد ہے؟ افضل سے مراد اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت و منزلت والا ہونا ہے، اور اسی کو کثرت ثواب سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقائد پر قائم و دائم رکھے، اور ہمارا ایمان کا خاتمہ نصیب فرمائے۔